بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی لعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وتمتع فيها طويلا. ایک حدیث ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سنیے گا، میں نے علم کو 4 چیزوں میں پایا. دیکھیے، ایک بار ہم کہیں کہ میں نے ایک چیز میں پایا، وقت ہے، بنسبت اس کے کہ امام کہیں کہ میں نے ایک چیز میں پایا. وجہ کیا ہے؟ جب امام یہ کہتے ہیں کہ میں نے علم کو 4 چیزوں میں پایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5ویں چیز میں علم ہے ہی نہیں. قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے تمام چیزوں کا احاطہ امام مبین میں کر لیا. جب امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے 4 چیزوں میں علم پایا، تو اس کا مطلب جتنا علم دنیا میں تصور کیا جا سکتا ہے، وہ سارا کا سارا علم انہی 4 میں سے کسی ایک چیز میں ہے. ہم علم کے نام پر کیا سمجھتے ہیں؟ کتابوں کو پڑھ لینا، مباحثہ کر لینا، مطالعہ کر لینا، عبارت کو حل کر لینا، یہ ساری چیزیں ہماری نظر میں علم. جبکہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، میں آگے چل کے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جس کو امام کہہ رہے ہیں کہ یہ علم ہے. اب جب علم ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اسے علم کہا جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم عالم کو پہچانیں گے کہ عالم کون. علم ایک صفت ہے، جس کے پاس پائی جائے گی اسے عالم کہا جائے گا. اب دیکھیں امام کی نظر میں علم کیا. پہلی چیز جو امام بیان کر رہے ہیں کہ میں نے 4 چیزوں میں علم پایا، یہ پہلی کا مطلب یہ کہ اگر 4 چیزوں میں پا رہے ہیں تو 25% یہ ہیں. سارا کا سارا علم 100%، اور 4 چیزوں میں پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک اپنے آپ میں 25% کی حیثیت رکھتی. پہلا حصہ جو امام بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان تعرف ربک، یہ کہ تم اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرو. یہ ان 4 میں سے پہلی چیز ہے کہ جس کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے علم کو اس میں پایا، یہ کہ اللہ کو پہچانا. دوسری چیز کہ جس کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں کہ اس میں میں نے علم کو پایا، یہ ہے کہ ان تعرف ما صنع بک، تم یہ پہچانو کہ تمہارے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. یہ دوسری چیز ہے. یہ کتنے ہو گئے؟ 50% ہو گئے. پہلا اللہ کو پہچانو، دوسرا یہ کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اسے پہچانو. تیسری چیز یہ ہے کہ ان تعرف ما اراد منک، یعنی اس چیز کو پہچانو کہ اللہ نے تم سے کیا چاہا ہے. اللہ
اللہ کا ارادہ تم سے کیا ہے، ما ارادہ من کا، تم سے کیا چاہتا ہے خدا، اسے پہچانو۔ اور آخری چیز جو چوتھی ہے اور آخری 25% ہے، ابھی تک 75% ہو گیا۔ اب لاسٹ چیز جو امام بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تم اس چیز کو پہچانو کہ جو تمہیں دین سے خارج کر دیتی ہے۔ پہلی چیز اللہ کو پہچانو، دوسری چیز اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اسے پہچانو، تیسری چیز وہ تم سے کیا چاہتا ہے، ما ارادہ منک، اسے پہچانو، اور آخری چیز امام کہہ رہے اس چیز کو پہچانو کہ جو تمہیں دین سے خارج کر دیتی، نکال دیتی ہے، باہر کر دیتی۔ ان چار چیزوں میں سے میں صرف ایک چیز کے بارے میں اس وقت تھوڑا گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے تیسری چیز کہ جس کے بارے میں امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے علم کو ان چار چیزوں میں سے پایا۔ وہ تیسری چیز یہ کہ یہ پہچانو کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب؟ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، یہ 25% علم۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی معصومین کو سہارا بنا کے چھوٹ جانے کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ کیا معصوم نے بھی کام کیا ہے، بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کام کرنا آسان تھا، ان کے لیے زندگی گزارنا آسان تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کا اللہ ان سے کیا چاہتا۔ ہماری مصیبت کیا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نمائندے تھے، معصوم تھے، لہذا وہ جانتے تھے کہ اللہ ان سے کیا چاہتا، لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ جب انہیں پتا تھا تو وہ آسانی سے عمل کر کے چلے گئے دنیا سے۔ ہمیں پتا نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ سوال واضح ہے۔ معصوم کے لیے اور ہمارے لیے فرق کیا ہے؟ انہیں پتا تھا کہ خدا ان سے کیا چاہتا تھا، لہذا انہوں نے اس طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کی، وہ کامیاب ہوئے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے مرحلے میں پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا، پھر جا کر کے ہم اسے انجام دیں اور پھر اس میں کامیاب ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، غور سے سنیے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ معصوم چونکہ جانتے تھے انہیں کیا کرنا ہے، انہوں نے انجام دے دیا، اور ہم چونکہ نہیں جانتے، ہم انجام نہیں دے پا رہے ہیں، یا جہاں تک پہنچتے ہیں انجام دیتے ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ اللہ نے جو چیز معصوم سے مانگی ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو چیز ہم سے مانگی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اللہ نے معصوم سے مطابقت واقع مانگا ہے، جو واقع ہے اسے تمہیں انجام دینا۔ ہم سے کیا مانگا ہے؟ ہم سے صرف وظیفہ عملی مانگا ہے۔ دونوں میں فرق جو اصول کی اصطلاح ہے جانتے ہیں آپ؟ مطابقت واقع یعنی جو حقیقت میں ہے اسے انجام دینا، اور وظیفہ عملی کا مطلب ہم کوشش کر کے، ہم اجتہاد کر کے، ہم استنباط کر کے جہاں پہنچے، اور اس نتیجے تک پہنچنے کے بعد جس چیز کو ہم نے حاصل کیا اس کو انجام دینا۔ یہ دونوں میں فرق ہے، واضح ہے سب کے لیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم جو انجام دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، طب کے واقع ہیں، ہمارا ضروری نہیں ہے طب کے واقع ہو۔ کبھی کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دو کہنے والے الگ الگ ہیں۔ اب دیکھیں، دو جب کہنے والے ہوں گے، الگ الگ بات کہہ رہے ہوں گے، تو ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، دونوں بھی صحیح ہو سکتے۔ کس طریقے سے؟ اگر ہم واقعے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہاں ایک ہی صحیح ہے۔ اگر ہم کہ اس وقت دن ہے تو جو دوسرا کہنے والا ہے کہ اس وقت رات ہے وہ جھوٹا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وظیفہ عملی کو دیکھ کر کے دو لوگ الگ الگ نتیجہ دے رہے ہیں، میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ دن ہے، کوئی دوسری کنٹری میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے رات ہے، تو اس کا مطلب دونوں صحیح ہیں۔ تو دونوں کے نتیجے میں ظاہری اعتبار سے فرق نظر آتا ہے، لیکن وظیفہ عملی کے لحاظ سے دونوں صحیح ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو امام تیسری نمبر پر بیان کر رہے ہیں، علم کو میں نے اس میں پایا،
اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اسے سمجھنا بہت سخت کام، اس لیے کہ توجہ کیجیے گا جو جملہ کہہ رہا ہوں، اگر انسان کی زندگی میں فرض کریے 100 دن ہے، 100 دن زندہ رہنے والا ہے، اگر ان 100 دنوں میں سے 99 دنوں کو وہ صرف اس کام میں لگا دے کہ وہ اسے جانے کہ اللہ اس سے کیا چاہتا، کچھ کرنا نہیں ہے، صرف اس کو جاننے کی کوشش کریں 99 دنوں میں کہ اللہ اس سے کیا چاہتا ہے، اور آخری دن میں وہ کام کر کے چلا جائے تو اس کی زندگی کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 99 دنوں میں اس نے صرف جان لیا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اب جب پتا چلا تو آخری دن میں اس نے اپنی تکلیف جو بھی تھی اس کی گردن پر اسے انجام دے دیا۔ اتنا اہم مسئلہ ہے، اس کو صرف جاننا، انجام دینا بعد کا مسئلہ، صرف یہ معلوم کرنا کہ خدا ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ اب یہ جو ایک چیز ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو علمی اصطلاح میں، چونکہ طلاب ہے اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں، اسے علمی اصطلاح میں بے حسبے کہا جائے گا۔ بے حسبے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرے لیے یہ کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور آپ کے لیے کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، دونوں ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ سبے کا مطلب یہ ہے کہ فرق کرے گا، جو آپ سے چاہتا ہے وہ مجھ سے نہیں چاہتا ہے، جو مجھ سے چاہتا ہے وہ کسی اور سے نہیں چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے حسبے ہے، فرق کرے گا ایک فرد اور دوسرے فرد میں، ایک فرد اور دوسرے فرد تو چھوڑیے، دو بھائی کے لیے برابر نہیں کہہ سکتے کہ کسی دو بھائی سے خدا ایک چیز چاہتا ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں ایک بھائی سے خدا صلح چاہتا ہے، ایک بھائی سے خدا جنگ چاہتا ہے، جبکہ دونوں حق پہ ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جاننا ضروری ہو، یہ بے حسبے مسئلہ ہے۔ اب ہم بے عنوان طالب علم اگر یہ سوچے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو اس کا جواب کیا ہو؟ حوضہ کس لیے بنا ہے، ہم اس میں کیوں پڑھتے ہیں، آگے کیا کرنا ہے، سماج کو کیا ضرورت ہے، معاشرے میں کیا توقع کی جا رہی ہے ہم سے، یہ سارے سوالوں کے جواب حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جو رات آنے والی ہے وہ شب اربعین، عاشور کو 40 دن تمام ہو رہے ہیں۔ اس دن کی جو زیارت ہے کل انشاءاللہ سب پڑھیں گے، اس میں ایک جملہ وارد ہوا ہے، ہمارا چھٹے امام سے یہ زیارت ہے، امام نے صفوان سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب اربعین کا دن آئے، جب دن پڑنے لگے، سورج اوپر آنے لگے تو یہ زیارت پڑھو۔ ایک سلوات پڑھ کر اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالِ۔ اس میں پوری کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ امام نے بیان کیا۔ اتنی بڑی قربانی، اپنا پورا گھر لٹا دینا، سب کچھ قربان کر دینا، صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد اسیروں کا جانا، تو کیسے کیسے مصائب اور کیسی کیسی سختیاں اور کیسی کیسی مصیبتیں، ان سب کا برداشت کرنا کیوں تھا، امام بیان کر رہے ہیں اس مسئلے کی، اس زیارت میں، اس فکرے میں، کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون دل کو قربان کر دیا، بہا دیا، صرف 2 وجہ۔ پہلا یہ کہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے باہر نکالیں، اور دوسرا گمراہی اور ضلالت سے باہر، صرف اس وجہ سے امام نے اتنی بڑی قربانی کی، جہالت اور گمراہی۔ ضلالت کا لفظ جو ہے سورہ حمد میں ہر روز پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خداوندہ لوگوں سے دور رکھ کہ جو گمراہ ہوئے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم گمراہی سے باہر نکل جائیں گے تو اس سے پہلے پڑھ چکے اہدنا الصراط المستقیم، ہم صراط المستقیم پر چلنے لگے۔ امام نے اتنی بڑی قربانی دی جہالت سے نکالنے کے لیے، گمراہی سے نکالنے کے لیے، نتیجہ کیا ہوگا؟
اگر پوری امت جہالت اور گمراہی سے نکل گئی تو وہ صراط مستقیم پر چلنے لگی، جو امام کا مقصد ہے۔ اب ہم بے عنوان طالب علم جو حوزے میں پڑھتے ہیں، جو اپنے آپ کے اوپر یہ ایک سمبول دیے ہوئے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو جہالت سے نکالنا، گمراہی سے نکالنا۔ کل روز جمعہ ہے، سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول اللہ سے مبعوث پر رسالت کیوں کیا جا رہا ہے۔ چار چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ کیوں پیغمبر خدا مبعوث پر رسالت ہو رہی ہے۔ ان میں تزکیہ نفس ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے۔ اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ انسان جہالت سے باہر آئے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، پہلے خوب علم حاصل کرے اور اس کے بعد جو حاصل کیا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ دیکھیے 5-6 سال پڑھنا یا کچھ خاص کتابوں کو پڑھنا یہ عالم ہونے کی علامت نہیں ہے۔ علامت یہ ہے کہ جو میں نے ابھی بیان کی، ان سب چیزوں کو پہچانے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری ذمہ داری کیا بن رہی ہے۔ ایک بار ہماری ذمہ داری بولنا ہوگی، کبھی کبھی ہوتا ہے فیصلہ لینا بہت سخت ہوتا ہے کہ ہم بولے نہ بولے، بولے تو کیا بولے کیا نہ بولے۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسان مسئلہ نہیں ہے، ہماری ذمہ داری سخت ہے اس کو سمجھنا کہ جب بولنا ہے تو ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے، اور جب خاموش رہنا ہو تو ہمیں بولنا نہیں۔ دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار کیا کہہ رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام؟ انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ ایسی پڑھی ہوئی ہیں کہ جس کو کسی نے نہیں پڑھایا، اور آپ ایسی سمجھدار ہیں جس کو کسی نے نہیں سمجھایا، اس لیے کہ جانتی ہیں مجھے کہاں بولنا ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں پر مجھے پیغام پہنچانا ہے اور کیا جواب دینا ہے، یہ سب جانتی ہے جناب زینب۔ کوفے میں جب آپ دربار میں گئی ہیں، کچھ سوال کیا سوال کیا؟ عالم بیٹھا ہوا ہے دربار میں، سوال کر رہا ہے کیف رأیت صنع اللہ بأخیک، یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو تمہارے بھائی کے ساتھ کیا اس کو آپ نے کیسا پایا؟ دیکھیے فعل کی نسبت کس سے دے رہا ہے؟ صنع اللہ، اللہ نے جو کیا اس سے کیسا پایا، یعنی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ جو شہید ہوئے امام، یہ اتنے ستم اور اتنے مصائب، یہ سب کرنے والا خدا ہے۔ یہ علم کلام کا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارے افعال خدا کے ہاتھ میں، خدا سب کرتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی رول ہی نہیں ہے، سب بندے کرتے ہیں، جبکہ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ امر بین الامرین، ہمارا بھی دخل ہے، خدا کا بھی دخل ہے۔ اب وقت زیادہ ہو جائے گا اس لیے میں اس بات کو روک رہا ہوں، آپ اس بحث کو دیکھیے گا اگر موقع ملے تو۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ خنجر جو امام کی گردن پر چلا، اگر خدا اس میں اثر نہ دیتا تو کیا یہ قربانی ہو سکتی تھی؟ یعنی خنجر کے اندر جو یہ اثر ہے کہ سر اور تن میں جدائی کرے، اس اثر کو رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کہ اللہ یہ چاہتا تھا امام حسین شہید ہو، خیمے جل رہے ہیں، تو جو کہ فلسفے کا مسئلہ ہے جو بیان کر رہے ہیں، خیمے جل رہے ہیں، آگ ہے، کیا اللہ اس آگ کو اسی طریقے سے جس طریقے سے جناب ابراہیم کے لیے ٹھنڈی کی تھی نہیں کر سکتا؟ پھر کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟
کہ ایک پتا بھی خدا کی اجازت کے بغیر ہلتا نہیں، ہلتا ہے. پھر یہ سب کیوں ہو رہا؟ خدا چاہے تو روک سکتا ہے نا، اثر کو ہٹا دے. جیسے پانی کا اثر ہے ڈبانا، لیکن جناب موسیٰ کے لیے اسی پانی میں راستہ بنا رہا. کا اثر ہے جلانا، لیکن جناب ابراہیم کے لیے اسی آگ میں ٹھنڈک بن جاتی ہے، جب جلاتی نہیں ہے جناب ابراہیم. کیا وجہ ہے اس کی؟ اسے غور سے سنیے اور اپنی بحث میں اس کو اور زیادہ تحقیق دیکھیے گا. وہ یہ ہے، انسان کے اختیار میں صرف اور صرف انتخاب ہے، بس. اس کو لکھ لیجیے گا. انسان کے ہاتھ میں صرف اور صرف انتخاب ہے کہ اسے کیا انتخاب کرنا. وہ انتخاب کرے گا کہ میں امام حسین پر خنجر چلاؤں، خنجر وہ چلائے گا، اثر بھی خدا دے گا، لیکن یہ امام کو قتل کرنے کا انتخاب انسان کا اپنا ہوگا. اثر خدا دینے والا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا. اثر خدا دے گا، اسباب پر کنٹرول خدا کرے گا، ساری چیزیں، لیکن وہ جو انتخاب کرنا ہوگا وہ انسان کرے گا. اب آپ سوچئے انتخاب کا مسئلہ اتنا سخت مسئلہ ہے. قرآن مجید دونوں چیزوں کے لیے لفظ امام استعمال کر رہا. جیسے ہدایت والے امام ہیں، ویسے گمراہی والے امام، اس کو بھی امام کہا جا رہا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ بھی امام ہے کہ ہم نے قرار دیا ان لوگوں کو کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے. ائمہ امام کی جمع ہے نا، یہاں بھی لفظ امام آ رہا ہے. دوسری ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، نے قرار دیا، یعنی وہاں بھی قرار دینے والا خدا ہے. وَجَعَلْنَا وہاں بھی ہے، وَجَعَلْنَا یہاں بھی ہے. أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ جو دعوت دیتے ہیں آگ کی طرف. اس کا مطلب یہ کہ دونوں طرف امام ہیں، قرار بھی خدا دے رہا ہے. صرف ایک کام کرنا ہے، ہم یا تو اسے انتخاب کریں یا اسے انتخاب کریں. جو کام ہمارے ہاتھ میں وہ صرف انتخاب کریں. اب ہم اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں اس میں دیکھیں کہاں کہاں انتخاب ہوتا ہے، یعنی کہاں ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے. آپ بتائیے کتنے دنوں میں ایک بار انتخاب آتا ہے؟ 4 سال میں، 2 سال میں، 1 سال میں. چھوٹی اگر کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے تو کم مدت میں آ جاتا ہوگا، ایسا ہے نہیں. لہجہ بلہجہ انسان کی زندگی انتخاب. اس وقت میں بیٹھا ہوں، مجھے انتخاب کرنا ہے کہ میں بولوں یا نہ بولوں، یہ بھی ایک انتخاب ہے. اب بول رہا ہوں تو مجھے انتخاب کرنا ہے کہ کیا بولوں، یہ بھی انتخاب ہے. یہاں سے میں جاؤں گا تو میرا انتخاب ہوگا میں سوؤں یا کچھ کام کروں. کھانے کے موقع پر انتخاب آئے گا کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں. اگر کھاؤں تو کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں. انسان کی پوری زندگی انتخاب ہی انتخاب، اس کو چوائس کرنا ہے. اب چوائس وہ کرے گا، اثر خدا ڈالے گا، چوائس اس کی رہے گی. لیکن اس چوائس کے اوپر پھر ہاں وہ معرفت اور وہ علم جو میں نے عرض کیا، اس کا دار و مدار اسی پہ ہوگا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ جب انسان چوائس کرے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ یہ محسوس کرے کہ خدا اس سے کیا چاہ رہا ہے. اس کے بعد وہ انتخاب کرے. پہلے دیکھیں ما ارادہ من، پھر اس کے بعد اس کو انتخاب کریں. تو امام کی اتنی بڑی قربانی صرف اس لیے تھی کہ لوگوں کو جہالت سے نکالے، جاہل نہ بنو. اللہ نے علم جیسی نعمت دی ہے، عقل جیسی نعمت دی ہے. اس علم کو استعمال کر کے جہالت سے نکلو اور عقل کو استعمال کر کے گمراہی سے نکلو. یہ 40 کا بہت بڑا پیغام ہونا چاہیے. بس چونکہ آج کی رات 40 کی رات بھی ہے اور مصیبت کی رات بھی ہے، میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں اور بات تمام ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ قیدی لفظ جو ہے، اسیر ہونا، قیدی ہونا، زندان میں جانا، یہ مصیبت والا لفظ ہے. لیکن رہائی ملنا خوشی والا ہے. زندان سے چھوٹنا اس میں خوشی ہوتی ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیے زندانی جو آزاد ہوتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے.
بہت سے لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں اور پتہ نہیں فوٹو کھنچواتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے اس میں، لیکن یہ کس طریقے کے قیدی ہیں کہ جو آزاد ہونے پر خوش نہیں ہیں، جو آزاد ہونے پر خوشحال نہیں ہے، انہیں آزاد ہونے میں بھی پریشانی ہے، آزاد ہونے میں بھی ان کے لیے مشکل، کیسی مشکل، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہاں پر آزاد تو ہو رہے ہیں، لیکن جو آزاد ہو رہا ہے اس کے سامنے سوالوں کی کائنات ہے پوری، کہ جب یہ لوگ مدینے جائیں گے تو اتنے سوال ہونے والے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا، جن جن کو لے کر کے گئے تھے وہ واپس کیوں نہیں آئے، اس وجہ سے اتنے سوال ہیں کہ یہ لوگ قیدی سے آزاد ہونے پر خوش نہیں۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر النساء فيها، پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین جہاں جہاں مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نابود، اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا